اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا پروگرام دو طلباء حافظ ذکاء اللہ لقمان اور حافظ ایان عبدالمجید، ان کا حفظ القرآن مکمل ہونے پر یہ دعائیہ تقریب رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تقریب کو بابرکت بنائے اور ان طلباء اور ان کے والدین، اساتذہ، معاونین کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے۔ پروگرام کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا قاری المقری جناب محترم قاری محمد اعظم صاحب، مدرس جامعہ عثمانیہ الحدیث، کہ وہ تلاوت کلام پاک ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن تبت یدا ابی لہب وتب، ما سيصلى نارا ذات لهب تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب،
في جيدها حبل من مسد سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. اب میں ان کے بعد نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے مدرسے کے شعبہ حفظ القرآن کے ننھے منھے طالب علم شاہد یعقوب آئیں اور ہمیں نظم سنائیں. شاہد یعقوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سانو تیریاں پناواں دی ہے لوڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دی ہے لوڑ مالکا، ملے بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دی ہے لوڑ مالکا، ملے بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا، ساڈا خالق تے مالک تو ہے عرش والیا، ساڈا خالق تے مالک تو ہے عرش والیا، ساڈا داتا تے رازق تو ہے عرش والیا، ساڈا جوڑیا تو ایک ایک جوڑ مالکا، ساڈا جوڑیا تو ایک ایک جوڑ مالکا، ملے بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا، سانو پالنا ہے تو کیویں دعوادار چھڈ کے، سانو پالنا ہے تو کیویں دعوادار چھڈ کے، تیرے بوئے وچ بیٹھا لکیراں کڈ کے، دیواں اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مالکا، دیواں اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مالکا، ملے بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دی ہے لوڑ مالکا، ملے بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا، میں منیا میں تیرے بوئے سجدہ نہیں، میں منیا میں تیرے بوئے سجدہ نہیں، جیڑا سجدہ تینوں لے کے سجدہ نہیں، ساڈا تیرے باجو نہیں کوئی اور مالکا، ساڈا تیرے باجو نہیں کوئی اور مالکا، ملے بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دی ہے لوڑ مالکا، ملے بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا.
تلاوت اور حمد کے بعد نعت پڑھیں گے حافظ ذکاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ انج پڑھیندا ہے یار، کلمہ انج پڑھیندا ہے یار، ابو بکر نے کلمہ پڑھیا، سارا مال نبی اگے تریا، کر آئے بوکھر مار، کلمہ انج پڑھیندا ہے یار، کلمہ انج پڑھیندا ہے یار، کلمہ انج پڑھیندا ہے یار۔ عثمان غنی نے کلمہ پڑھیا، عثمان غنی نے کلمہ پڑھیا، سارا مال نبی اگے تریا، او بن گیا غنیاں دا سردار، کلمہ انج پڑھیندا ہے یار، کلمہ انج پڑھیندا ہے یار۔ علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھیا، آن میدان دے اندر وڑیا، او بن گیا حیدر قرار، کلمہ انج پڑھیندا ہے یار، کلمہ انج پڑھیندا ہے یار۔ علامہ احسان نے کلمہ پڑھیا، آن سٹیج دے آن سیاست دے وچ وڑیا، انہیں دتی حکومت دی مت مار، کلمہ انج پڑھیندا ہے یار، کلمہ انج پڑھیندا ہے یار۔ حافظ ہارون نے کلمہ پڑھیا، آن سٹیج دے اوپر چڑھیا، انہیں پائی نظماں دی چھنکار، کلمہ انج پڑھیندا ہے یار، کلمہ انج پڑھیندا ہے یار۔ ایویں لامبے نہ ٹکرا مار، کلمہ انج پڑھیندا ہے یار، کلمہ انج پڑھیندا ہے یار۔ اب میں دعوت دوں گا حافظ ایان عبدالمجید کو کہ وہ آئیں اور آخری سبق سنائیں۔ حافظ ایان عبدالمجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، صدق اللہ العظیم۔ اب آخری سبق سنانے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ ذکاءاللہ لقمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل أأنتم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، یہ دو بچے الحمدللہ جنہوں نے حفظ القرآن مکمل کیا ہے، میں ان بچوں کو، ان کے والدین کو، رشتہ داروں کو، اساتذہ کو، جامعہ کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو پوری زندگی قرآن مجید کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل کامیابی تب ہے جب اس قرآن مجید کو ہم اپنی زندگی پر نافذ کریں گے، ورنہ حفظ کر لیا اور بعد میں قرآن مجید کو بھلا دیا، اس پر عمل نہ کیا، وہی کچھ کیا جو بازاری لوگ کرتے ہیں، تو پھر یہ محنت جو ہے یہ بالکل ضائع ہو جائے گی، یہ کسی کام نہیں آئے گی۔ ابھی یہ تعلیم کا آغاز ہے، جیسے ایک عمارت کی بنیاد رکھتے ہیں نا، تو یہ بنیاد ہے، تعلیم تو اس کے بعد شروع ہوگی، یعنی جب درس نظامی کریں گے، فاضل عربی کریں گے، اسی طرح ایم اے عربی کریں گے، دیگر احادیث پڑھیں گے، دینی علوم جو ہے وہ یعنی زیادہ سے زیادہ حاصل کریں گے، تو تب جا کر تعلیم مکمل ہوگی۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا والدین کے سامنے کہ ان بچوں کو خدا را ضائع نہ ہونے دیجیے، بلکہ انہیں آگے زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم جو ہے وہ سیکھنے کے لیے دیگر مدارس میں بھیجیے۔ الحمدللہ ہمارے قریب ہی یہاں واربرن میں بہترین درس نظامی اور ساتھ ایم اے تک دنیاوی تعلیم کا انتظام ہے الرحمہ انسٹیٹیوٹ میں، اور بڑے ہی ماہر اور قابل ترین اساتذہ جو ہیں ادھر خدمات سر انجام دے رہے۔ تو بہرحال ان بچوں کو بقیہ زندگی اور دین کے لیے وقف کریں۔ دیکھیں دنیا کی کمائی تو ہم سب حاصل کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، اور جو آخرت کی کمائی ہے اس کے لیے بہت ہی کم لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں۔ تو اصل ضرورت جو ہے وہ آخرت کی کمائی کرنے کی ہے، آخرت کی تیاری کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم اپنے ایک بیٹے کو دین کے لیے لگائیں گے، وہ دین کے علوم حاصل کرے گا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اگر
والدین اساتذہ دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو جب تک وہ نیکی پر لگا رہے گا، نیکی کے کام کرتا رہے گا، قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرتا رہے گا، اس وقت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ تو یہ بہت بڑی کمائی ہے، اس کو ضائع مت ہونے دیجیے۔ ان بچوں کو دین کی تعلیم پر لگائیے اور یہ دل میں عہد کر لیجیے کہ پوری زندگی ان سے دین کا کام لینا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ کوئی بھی دین سیکھنے والا، دین سکھانے والا، دین پڑھنے والا، دین پڑھانے والا کبھی بھوکا نہیں رہا۔ ایک طرف جو ہے وہ 50,000 ماہانہ تنخواہ لینے والا افسر، اور ایک طرف یہ 12-14 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ لینے والا مولوی قاری۔ تو اگر آپ موازنہ کریں تو اس قاری صاحب کی، مولوی صاحب کی جو زندگی ہے وہ اس 50,000 لینے والے سے زیادہ پرسکون نظر آئے گی آپ کو۔ یہ پرسکون زندگی گزار رہا ہے، وہ پریشان ہوگا اور یہ پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں برکت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اللہ پاک نے اس کو ایک پسندیدہ چیز بنایا ہوا ہے۔ اللہ کا قرآن، پیارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کی عزت اور اس کی عزت میں نمایاں واضح فرق ہے۔ اگر ملک کا ایک صدر، وزیر اعظم بھی آ جائے تو یہ 4 فٹ آگے کھڑا ہوگا، وہ اس کے 4 فٹ پیچھے کھڑا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی عزت اور احترام ایک صدر اور وزیر اعظم سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس کو حقیر مت جانیے، اس کو ہلکا مت جانیے۔ دیکھیں جو ایک افسر ہے، زیادہ تنخواہ لیتا ہے، عہدہ بڑا ہے، وہ کہیں اجنبی جگہ پر چلا جائے تو اسے کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا، لیکن ایک عالم دین ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں کوئی جاننے والا بھی نہیں ہوگا تو پھر بھی وہ عالم سمجھ کے اس کا احترام اور اس کی عزت کریں گے۔ کہیں گاڑی میں ہوگا تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، حضرت صاحب، مولانا صاحب یہاں تشریف رکھیں، یعنی وہاں جہاں پہ اس کو کوئی جاننے والا نہیں وہاں بھی اس کی عزت اور احترام ہوگا۔ تو اس لیے اس کام کو حقیر مت جانیے، بلکہ اعلیٰ سمجھ کر اس پر محنت کیجیے اور کوشش کیجیے۔ تو میں ایک بار پھر والدین کو اور خصوصاً ہمارے بزرگ بابا جی نور محمد، یہ ان کی خواہش اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ان کے پوتے نے آج حفظ القرآن مکمل کیا ہے۔ ماشاءاللہ والد سے زیادہ جو دادا ہے نا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے۔ اور عبد المجید صاحب ماشاءاللہ، اور ان کے والد صاحب ایان کے دادا جی، ان کی بھی خواہش تھی، مجھے ملے 1-2 دفعہ، اور انہوں نے بڑی خواہش کا اظہار کیا کہ میرے دل کی چاہت ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی چاہت کو بھی پورا کیا۔ یہ کمی رہ گئی ہے کہ انہوں نے ان کو ادھر مدعو نہیں کیا، بلایا نہیں ہے، اگر وہ بھی یہاں ہوتے تو اور جو ہے وہ دل ٹھنڈا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب بزرگوں کی تادیر ہمارے لیے دعائیں جو ہے وہ قائم رکھے، ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھے اور ان کی خواہشات کو پورا فرمائے۔ تو میں دعوت دوں گا مختصر ٹائم کے لیے محترم جناب قاری انس عمران صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أو كما قال الله تبارك وتعالى۔ مسجدیں اور ادارے جو ہیں اسلام کی چھونیاں ہیں، قلعے ہیں، یہاں پہ دین کے بڑے بڑے ہیرے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔
جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، آج آپ طالب علم ہیں، کل آپ قوم کے رہنما ہوں گے انشاءاللہ۔ جو آدمی مسجد میں آتا ہے اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، اس کی بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بہت بڑی عظمت ہے، آپ کے اساتذہ کی بہت بڑی عظمت ہے، اور جو والدین آپ کو دین کے لیے وقف کیا رکھا ہے ان کی بڑی عظمت ہے۔ فقط آدمی مسجد میں آئے اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنے، سجدہ کرنے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے نا، اس کی بڑی شان ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں یمن کے علاقے سے یہ تجارت کا کام کرتے تھے، انہوں نے نا لائٹ لا کر مسجد نبوی میں لا کر رکھ دی، تو مسجد نبوی روشن ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آپ فرماتے ہیں یہ لائٹ کا انتظام کس نے کیا مسجد نبوی میں؟ تو حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے روشن کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او تمیم داری تو نے اللہ کا گھر روشن کیا ہے، میں محمد دعا کرتا ہوں اللہ تیری قبر بھی روشن کر دے، اللہ تیری آخرت بھی روشن کر دے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تمیم داری تو نے اللہ کا گھر روشن کیا ہے اور میں محمد کو اتنی خوشی پہنچائی ہے، اگر میری بیٹی ہوتی میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بلب لگا کر لگانے والے کی یہ عظمت ہے، تو قرآن پڑھنے والے کی کیا عظمت ہوگی، حدیث پڑھنے والے کی کیا عظمت ہوگی، یہاں پہ سجدہ کرنے والے کی کیا عظمت ہوگی، رکوع کرنے والے کی کیا عظمت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بڑی عظمت کے لائق ہیں اور بڑی شان والے لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی مسجد میں آتا ہے نا، اللہ کے گھر میں قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے، اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایسے لوگوں کو نور کے منبر عطا فرما دیں گے۔ اس کا مقصد یہ ادارہ آباد رہے، قائم رہے، شاد رہے، آباد رہے، سرسبز و شاداب رہے، اس کی کوشش یہ ہے کہ مسجد آباد کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے این الجیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ تو حضرت صحابہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پوچھیں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ یار کتنی عظمت کے قابل ہیں وہ لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا پڑوس مل جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے اللہ تیری تو عظمت کے کوئی اتنا برابر ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرا پڑوسی بن جائے۔ فرمایا ہاں، جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، مساجد کو، مدارس کو آباد کرتے ہیں، آمرہم مساجدہم، جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، آج میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پڑوس عطا کر دیا ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے اس شخص کی جو اللہ کے گھر میں اپنے بچے کو قرآن حفظ کرنے کے لیے یا قرآن پڑھانے کے لیے، نازلہ پڑھانے کے لیے، ترجمہ پڑھانے کے لیے بھیجتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج وہ مجھے کالے رنگ کی، سیاہ رنگ کی عورت نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہنے لگے اللہ کے رسول وہ عورت فوت
فوت ہو گئی، ہم نے معمولی سمجھ کر اس کو دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا، صحابہ مجھے اس کی قبر بتاؤ، کہاں پہ ہے اس کی قبر؟ صحابہ قبر پر لے کر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تمہاری نظروں میں یہ معمولی ہے، میں اللہ کا سچا نبی گواہی دیتا ہوں فَإِنَّهَا اِمْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ، یہ عورت مومنہ تھی، یہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ اور مسجد کی صفائی کرنے والے کی عظمت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مومن قرار دیا ہے۔ تو یار جو مسجد میں آ کر قرآن پڑھے، جو نادرہ پڑھے، ترجمہ پڑھے، رکوع کرے، سجدہ کرے، اللہ کو گھر کو ہر وقت کوشش ہو اللہ کا گھر آباد ہو جائے۔ کئی ایسے دوست بھی ہیں، کئی ایسے نیک لوگ بھی ہیں جو آتے ہیں مدارس میں کہہ دیتے ہیں حضرت صاحب ناظم صاحب یہ 6 مہینے کی حفظ کے استاد کی تنخواہ ہے، یہ میری طرف سے ہے، یہ 2 مہینے کی، 1 مہینے کی، ان کی کوشش ہے اللہ کا گھر آباد رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدارس کو، مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرا اللہ ان کے گھروں کو آباد کر دیتا ہے، اللہ ان کے گھروں کو آباد کر دیتا ہے۔ جو کوشش میں ہے اللہ کا گھر آباد ہو جائے۔ حضرت مولانا حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس نہ ایک آدمی آیا، آگر کہنے لگا حضرت صاحب میری انتظامیہ جو ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے اور میں وہ مسجد چھوڑ کر نئی مسجد بنانے لگا ہوں۔ تو حضرت صاحب پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ حضرت صاحب کہتے ہیں میں تمہیں کبھی مشورہ نہیں دوں گا، ایک اللہ کا گھر بے آباد کرو اور دوسرا آباد کر دو۔ اگر باتیں سنی برداشت کرنا نہیں آتی تھی نا تو مولوی بنا کیوں تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگوں نے گالیاں بھی دی ہیں، پتھر بھی مارے ہیں، اور حضرت صاحب نے یہ وصیت کی، نصیحت کی کہ آج کے بعد یہ اپنے دل سے عزم نکال دے میں فلاں مسجد آباد کروں، نہیں، جس مسجد میں ہے اللہ کی رضا کے لیے اس میں محنت کر، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دے گا۔ چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد اس نے خط لکھا حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کو، کہنے لگے حضرت صاحب میں نے آپ کی نصیحت پر عمل کیا ہے اور زور سے عمل کیا ہے، اللہ اکبر، اور میں نے اپنی میں کو مار کر اللہ کے لیے محنت کی ہے، آج وہ مسجد اتنی آباد ہے میری انتظامیہ چاروں اطراف سے جگہ خرید کر مسجد میں ڈالنا چاہتی ہے، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، جگہ کم پڑ گئی ہے۔ کوشش انسان کی جب ہونا تو اللہ تعالیٰ انسان کو وہ کچھ عطا کرتا ہے الا ما سعی، جس کی اس کی کوشش ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جن بچوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے، سینے میں محفوظ کیا ہے، ان کی تو عظمت بڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کہیں گے رتل کما ترتل فی الدنیا، آج جنت کی قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جہاں پہ تیری آخری والناس کی آخری سین ہوگی وہاں پہ تیرا جنت میں گھر ہوگا۔ بڑی عظمت کے لائق ہے وہ والدین، وہ بچے جنہوں نے حفظ کیا، وہ والدین جنہوں نے بچوں پر محنت کی اور اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروایا۔ انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو تفصیلی گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب میں مختصر ٹائم کے لیے دعوت دیتا ہوں ماسٹر یاسر اقبال صاحب کو کہ وہ آئیں اور بچوں کو کوئی نصیحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں چونکہ ہمارے یہاں پہ 2 نظام تعلیم چلتے ہیں، ایک وہ ہے جو ہونا چاہیے اور جس کے آپ سارے لوگ اس کے ممبر ہیں اور آپ اس میں پڑھتے ہیں، جیسے قرآن کی اور حدیث کی تعلیم۔ میں دوسرے نظام کا بندہ ہوں جو کہ اسکول کا نظام ہے، اسکول کے طلبہ اور طالبات۔ اللہ کا شکر ہے کہ علماء سے اور قرآن سے اللہ نے تھوڑی محبت اور سمجھ دے دی، لیکن کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی بچپن میں کسی مدرسے میں گئے ہوتے، کسی ایسے ادارے میں چلے جاتے کہ جہاں پہ ہم بھی اس نظام کا حصہ بن سکتے۔ اب اس روش پہ چل پڑے ہیں، اس دوسرے نظام کا حصہ بن گیا ہے، اور یقین کریں شدت سے اس بات پر یقین ہے اور احساس ہے کہ جس نظام
اور جس حصے میں آپ ہیں نا وہ برتر ہے، عظمت والا ہے، بہتر ہے۔ ہم اپنی سمجھ اور اپنی کوشش کے تحت اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اتنا وہ علم نہیں ہے، وہ معلومات نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف ایک واقعہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور کا سنانا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ آپ نے جو علم حاصل کیا، جو آپ نے کتاب سمجھی، پڑھی، وہ یاد کی، اس کی کتنی عظمت ہے۔ اور جیسے سر عمران بھائی نے بتایا، انس عمران صاحب نے بتایا کہ قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کی کتنی عظمت ہے۔ میں سر کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو سر اس بچوں سے سبق سن رہے تھے، ماشاءاللہ بڑی پیاری تلاوت کر رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ کتنی قرآن کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کو زبانی یاد کیا جاتا ہے، ایک حرف کی بھی غلطی برداشت نہیں کی جاتی، حرف کیا اعراب کی غلطی نہیں برداشت کی جاتی۔ بچہ اگر کہیں پہ غنہ چھوڑتا تو سر اس کو فوراً پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ غنہ کیوں کیا ہے، یا اگر ہونا تھا تو کیوں نہیں کیا، نہیں کیا تو جو بھی معاملہ ہوتا تھا۔ ایک واقعہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں علمی مذاکرے ہوا کرتے تھے، مکالمے ہوا کرتے تھے، تو ایک سال ایک یہودی اس میں آیا، وہ پینٹر تھا، وہ لکھا کرتا تھا، اس کی لکھائی بڑی اچھی تھی۔ اس کو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ یہودی تھا وہ لڑکا، تو وہ چپ کر گیا، اس نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اگلے سال وہ پھر دوبارہ آیا تو خلیفہ اس کو ملا اور اس نے پوچھا، تو اس نے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ خلیفہ نے پوچھا کہ آپ نے کس وجہ سے، اسلام کی کس بات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا؟ تو کہنے لگا کہ میں بڑا اچھا پینٹر ہوں، میری لکھائی بڑی اچھی ہے، تو میں نے کہا کہ چلو میں اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں اور میں کوئی کمائی کرتا ہوں۔ وہ چلا گیا یہودیوں کے پاس، اس نے ان سے ان کی کتاب لی، تورات کا نسخہ لیا اور اس کو خوبصورت کر کے خوش خط کر کے لکھا، اور اس میں اس نے کچھ باتیں اپنے پاس سے لکھ دیں۔ جب اس نے اس کو لکھ کے وہ یہودی علماء کے پاس گیا، ان کو دیا، وہ بڑے خوش ہوئے، اس کو انعام دیا، اس کو مال دیا اور اس کو عزت اکرام سے بھیج دیا۔ اس کو یہ بڑا اچھا لگا۔ اس کے بعد وہ عیسائیوں کے پاس چلا گیا، ایسے ہی اس نے عیسائیوں سے انجیل کا نسخہ لیا، اس کو اپنے پاس لیا، اس کو خود خوش خط کر کے اچھا سا کر کے لکھا، اور اس میں بہت ساری باتیں اس نے خود سے لکھ دیں۔ وہ اس کتاب کو، اس نسخے کو لے گیا عیسائی علماء کے پاس، ان کو دکھایا تو وہ بھی بڑے خوش ہوئے، اس کو انعام و اکرام دیا، اس کی بڑی واہ واہ کی۔ اب اس نے سوچا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ وہ مسلمانوں کے پاس آ گیا، ان سے قرآن مجید لیا اور قرآن مجید لے کر اس کو لے آیا، اس کو لکھنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید اس نے لکھا، اس نے اس میں کچھ باتیں اس میں بھی اپنے پاس سے لکھ لی۔ جب وہ واپس اسلام کے علماء کے پاس اس کو لے کر آیا تو انہوں نے وہ دیکھا، چونکہ اللہ نے صرف اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا جیسے ابرا کے ہاتھیوں کو اللہ نے ابابیل سے نست و نابود کروایا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی، اپنی کتاب کی حفاظت ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے کرواتا ہے۔ تو جب علماء نے اس کا وہ جو لکھا ہوا نسخہ دیکھا، وہ پڑھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے انعام و اکرام دیا جائے گا، میری بڑی عزت کی جائے گی، میری بڑی واہ واہ کی جائے گی جیسے کہ پہلے ہوئی، تو علماء نے اس کو پکڑ لیا، اس کو روک لیا، اس کو کہا کہ یہاں پہ بیٹھ جاؤ، تم نے جو یہ قرآن مجید لکھا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تم نے اس کو غلط لکھا ہے۔ یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس کو وہاں پہ علماء نے بٹھا لیا اور اس کو روک دیا، اس کو بتایا کہ یہ چیزیں تم نے خود سے جمع کی ہوئی ہیں اس کے اندر، یہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ وہ اس بات سے متاثر ہو گیا اور مجبور ہو گیا، اس کے دل میں اللہ نے قرآن اور اسلام کی محبت ڈال دی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، یہ اس کتاب کی عظمت ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی اور اللہ آپ سے حفاظت کروا رہا ہے۔ قرآن مجید جیسے سر نے کہا کہ آپ لوگ یاد تو کر لیتے ہیں، اب دوسرا جو درجہ ہے، جو دوسری سیڑھی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو ترجمہ کے ساتھ سمجھنا ہے، اس کی تعلیم میں اور آگے جانا ہے۔ دعا ہے میری اور میری یہ جو والدین ہیں، جو دو بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا، ان کو بھی مبارکباد ہے، ان کے اساتذہ کو بھی جنہوں نے محنت کی، اور یہ محنت انشاءاللہ ان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتی ہے، آخرت میں تو وہ کرے گی انشاءاللہ۔ قرآن مجید سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والوں کی اور پڑھانے والوں کی۔
مبارکباد کے حقدار ہیں وہ سارے یہ ادارہ، اساتذہ کرام، بچے اور ان کے والدین۔ تو اس بات کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ آپ نے ایک سیڑھی چڑھ لی، ایک درجہ چڑھ لیا، اللہ آپ کو توفیق دے اور اللہ آپ کے والدین کو توفیق دے کہ انہوں نے جس کام کے لیے آپ کو وقف کیا وہ کیے رکھیں، اور آپ اپنے لیے اور ان کے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے عزت اور اکرام کا باعث بنتے رہیں۔ السلام علیکم۔ اب میں یہ بچوں کے لیے انعام ہے وہ دوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تو انعام حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ایان عبد المجید، انعام دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم قاری امان اللہ صاحب۔ ایان عبد المجید۔ دوسرا انعام حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں حافظ ذکاء اللہ، انعام دیں گے قاری محمد اعظم صاحب۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کا آنا قبول فرمائے، سب کے مال جان کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کا یہ وقت، جو قیمتی وقت آپ نے اللہ کے قرآن کے لیے نکالا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ تو دعا کے لیے حافظ نواز صاحب، نواز الحسن کرل صاحب تشریف لاتے ہیں، دعا کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم لا تؤاخذنا بما یقولون واغفر لنا ما لا يعلمون واجعلنا خیرا مما یظنون، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع فی قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همنا وغمنا، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع فی قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همنا وغمنا، یا الہ العالمین جڑے بچوں نے قرآن پاک نے حفظ مکمل کیتے اللہ انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ انہاں دے اساتذہ واسطے صدقہ جاریہ بنا، یا الہ العالمین انہوں نے اس قرآن پاک نو یاد رکھن دی، ایدے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ بلکہ سانو سارے نو قرآن پاک نو سوچ سمجھ کے پڑھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ جڑے بچے اتنے پڑھتے پے نہیں اللہ انہوں نے دین دا خادم، دین دا عالم بنا، یا اللہ اس جامعہ نو تا قیامت شاد اور آباد فرما، یا الہ العالمین جڑے اس جامعہ دے نال تعاون کردے نے، معاونین نے، اس جامعہ نو آباد رکھنا چاہتے ہیں، اللہ انہوں دے گھراں نو آباد فرما، یا اللہ انہوں دے گھراں تے اپنی رحمت دا نزول فرما، یا الہ العالمین اس جامعہ دی محبت دلاں دے لوگاں دے دلاں دے اندر پیدا فرما، یا اللہ اس جامعہ نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا، یا اللہ صدقہ جاریہ بنا، یا الہ العالمین تا قیامت اس جامعہ دے اندر دین اسلام دا بول بالا ہوندا رہے، دین اسلام دی پھولاں دی خوشبو جڑی مہکدی رہے، یا اللہ یا رحمان یا غفور الرحیم، اللہ سی گنہگار غلط کار سیاکار، اللہ سنے سڑیاں دعاواں قبول و منظور فرما، یا اللہ تو رحمان رحیم ہے، اللہ رحم فرما، یا اللہ جنہیں بھی اس محفل دے اندر پریشان حال بیٹھے ہیں اللہ سب دی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ سب نو دین دا سچا تے پکا خادم بنا، یا اللہ 5 وقت دا با جماعت نمازی بنا، یا الہ العالمین جڑے اس محفل دے اندر بیٹھے نہیں اللہ انہاں دا بیٹھ
بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین اس محفل کے اندر بیٹھن والے دیا جائز خواہشات جائز ضروریات پوریاں فرما۔ یا اللہ شیطان دے شر تو محفوظ فرما، حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما۔ یا اللہ دلہ دے اندر بغض حسد کینہ جیسی بیماریاں نوں دور فرما۔ یا اللہ بغض اور حسد دی جگہ پیار محبت پیدا فرما۔ اللہ عداوت اور نفرت دور فرما۔ یا الہ العالمین جڑے بندیاں دے اندر شیطانیاں کردے نے شر پھیلاندے نے اللہ انہاں دے شر تو محفوظ فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا رحمک یا ربی رحمک یا ربی رحمک یا ربی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم إنا ضعيف فقونا وإنا ذليل فأعزنا وإنا فقير فارزقنا وإنا فقير فارزقنا وإنا فقير فارزقنا۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وصدقاتنا يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔